اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جس میں اہم واقعات پیش آئے یہ سب بیان ہو چکے ہیں۔ اب ہے نظام خلافت کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوائے جھگڑوں کے اور کچھ نہیں ہوا، اور ان کے دور میں امت کے لیے کوئی خاص سبق نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور باوجود اتنی مشکلات کے امت کے لیے ایک بہترین سبق ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے نمونہ قسم کے آدمی، امت ان کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی بہترین زندگی گزار سکتی۔ ایک تو ہے نظام تعلیم و تربیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی حیثیت فقط ایک حکمران کی نہیں رکھی جو صرف حکم کرتا ہے، بلکہ وہ عین حکمرانی کے وقت میں اس امت کے مربی اور مصلح بھی تھے، اور انہوں نے اپنی خلافت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کی ترتیب اور ان کے انداز کو اپنے سامنے رکھا۔ اس لیے وہ بازار میں بھی گھومتے پھرتے تھے، اور اپنے جو ان کے گورنر لوگ ہوتے تھے ان کی نگرانی ان کا احتساب بھی کرتے تھے، اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت ہدایات بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیم و تربیت کے وہ جملے آج تک کتابوں میں موجود ہیں، ہدایت سے، نصیحت سے بھرے ہوئے جملے، حکمت سے۔ اور پھر مالیات کا نظام تھا، اس کے اندر جو پورے احتیاط کے ساتھ کام کرتے تھے، جو مثلا بیت المال ایک اسلامی حکومت کے اندر ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اس میں جو محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا حصہ دینا، جس کے جو وظیفے ہیں تنخواہیں بیت المال سے جاری ہوتی ہیں وہ ان کو دینا۔ اور پھر اس کے بعد قضاء کا نظام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے بہت بڑے قاضی ہیں، ہر دور میں وہ قضاء کا کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں حضرات شیخین، پھر حضرت عثمان، حتیٰ کہ حضرت معاویہ، وہ بھی بہت سے مشکلات میں ان سے پھر بات رجوع کرتے تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت علی کے ایک ساتھی نے، جن کا نام حضرت زرارہ ابن زمرہ ہے، حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ علی کا حال بیان کرو، علی کیسے آدمی تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بیان کر سکتا، مجھے خطرہ ہے آپ سے، آپ ناراض ہو جائیں گے میں ایسی باتیں کروں گا اور آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اس کو۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ بیان کریں، آپ کوئی خطرہ نہ رکھیں۔ تو اس وقت حضرت زرارہ نے پھر حضرت علی کے حالات شروع کیے۔ فرمایا علی بہت بے تکلف اور سادہ قسم کے آدمی تھے، اور علی کا اللہ سے بڑا مضبوط تعلق تھا۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا اور علی کھڑے ہو جاتے مصلی پر، تو علی ایسے روتے تھے اللہ کے سامنے جیسے ان کے دل میں درد ہے کچھ، اور پھر وہ دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینے چلی ہے، میں نے تجھے ایسی طلاق دے دی ہے کہ تیرا نام بھی نہیں لوں۔ اور پھر فرماتے تھے، ہائے کتنا دور کا سفر ہے، راستہ کتنا وحشتناک ہے، اور سامان سفر بھی کچھ نہیں۔ رات اس انداز میں گزارتے تھے، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے تکلف تعلق رکھتے تھے، ان کے حالات بیان کیے۔ جب وہ اس بیان سے فارغ ہوئے، کہتے ہیں حضرت معاویہ اس تذکرے کو سن کر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرنے والے اور اس امت کے بہت بڑے عالم آدمی، قضاء کے نظام میں خاص طور پر ان کے فیصلے حضرت عمر کے دور میں، پھر حضرت عثمان، پھر سب ادوار میں قضاء کا ایک نظام، قاضی اس کو مقرر کرتے تھے حضرت معاویہ پہلے بھی اور اپنے دور میں بھی، کہ جو صحیح عالم آدمی ہوتا تھا۔ اچھا، پھر حکومت کا جو نظام ہے، یہ اختلافات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں اختلافات ہو گئے۔ حضرات آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہیں تو کتنے علاقے کے حکمران، یعنی آج تو کئی ملک اس خلافت میں آتے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس علاقے اور جس ایریا کے وہ خلیفہ تھے، ایک طرف تو وہ یہ مکران تک پہنچ گیا تھا، بلوچستان، سندھ کے اندر بھی وہ آ گئے تھے، کابل تک ایک طرف، تیسری طرف تو وہ قبرص تک پہنچ گئے تھے، اور چوتھی طرف شام کے اندر تو وہ لیبیا اور طرابلس، سوڈان، یہ سب علاقے اس کے، اتنا بڑا علاقہ، اس سب کے اندر پھر اختلافات ہو گئے اور اس کی ایک وجہ بن گئی۔ وجہ یہ بن گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ پیش آیا اور ان کو شہید کیا گیا، لیکن ان سب کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں حکومت چلائی وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ علماء ایک بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین کے ساتھ جہاد ہوا اور شرک کو ختم کر دیا گیا جزیرۃ العرب سے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد لوگوں کے ساتھ جہاد ہوا، اور حضرت عمر کے دور میں روم اور کسرا کے ساتھ جہاد ہوا، اور حضرت عثمان کے دور میں روم اور کسرا کے جو ماتحت لوگ تھے ان کے ساتھ جہاد ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اندرونی طور پر جو بغاوت پھیل گئی، باغیوں کے ساتھ کیا سلوک ادا کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں امت کے لیے بغاوت اور اس سے نمٹنے کے طریقے اور اس کے احکامات حضرت علی کے دور سے معلوم تھے۔ اگر کسی بھی ریاست کے اندر اندرونی طور پر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں کے لوگ اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے اس کے احکامات ملتے ہیں۔ اس لیے امت کے لیے ایک نمونہ۔ اگر صحابہ کرام کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اب اس پر میں بات کروں گا، لیکن صرف یہ بات ہے کہ نظام حکومت حضرت علی کا بھی ایک نمونہ ہے۔ ایک حکمران کو ہر قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اس کی بات مان لیں گے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی مخالفت پیدا ہو جائے اور ریاست کے اندر اس کے خلاف بغاوت پیدا ہو جائے۔ پھر وہ ان لوگوں سے کس طریقے سے معاملہ کرے گا، سلوک کرے گا، اس میں حضرت علی کے دور کے علاوہ کوئی دور مثال نہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور باوجود ان مشکلات کے بھی ایک بہترین اور امت کے لیے ایک سبق ہے۔ اب یہ مشاجرات صاحب حضرات میں یہ اس لیے دہرا رہا ہوں، ورنہ میں بیان کر چکا ہوں، میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ میں بہت سے لوگوں سے یہ باتیں سنتا ہوں کہ وہ جو صرف اردو کی تاریخ پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ ہم نے پڑھی ہے، تاریخ میں کیا باتیں لکھی، وہ صحابہ کرام سے بدظن و بدگمان ہو جاتے۔ اچھا، کوئی کہتا ہے ہم تو تاریخ پڑھتے ہی نہیں، ہم تاریخ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، کیوں اس میں ایسے واقعات ہیں کہ ہم بدگمان ہونا پڑے۔ اب ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان لوگوں میں یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھ سکیں، اور ان کے بڑوں کی تاریخ ایسی گڑبڑ ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہو کہ ہمارے بڑا غلط ہو، نعوذ باللہ۔ اس لیے حضرات ایسی بات نہیں، اس لیے میں یہ باتیں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پورے حوصلے کے ساتھ بیان کروں گا، اور جو غلط حقائق کو درج کیا گیا ان غلط کو الگ کریں گے۔ ہمارے بڑے بہت پاک لوگ گزرے ہیں، وہ بہت اونچے لوگ ہیں، بہت اونچے کردار کے لوگ ہیں، ان کے اختلاف میں بھی اس امت کے لیے سبق ہے، انہوں نے اختلاف بھی للہیت کی بنیاد پر کیا ہے، کوئی دنیاوی اغراض اور مفادات بیچ کے اندر نہیں آئے۔ یہ باتیں انشاءاللہ میں بیان کروں، اس لیے میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بات یہ ہے کہ واقعات کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات بڑے واقعات تین آتے ہیں، ایک واقعہ جمل کا ہوا، ایک واقعہ صفین کا ہوا، اور ایک واقعہ تحکیم کا ہوا۔ جمل کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک طرف حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر تھے، اور دوسری طرف حضرت علی تھی۔ اختلاف اس بنیاد پر پیدا ہوا کہ حضرت عثمان کا قصاص لینا چاہیے، اور حضرت عثمان کو جن لوگوں نے مارا ہے ان سے بدلہ لینا۔ جمل اونٹ تھا جس پر حضرت عائشہ سوار تھی، اور اسی پر سوار ہو کر وہ بصرہ گئی تھی، اور امت کے وہ لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اسی کی وجہ سے اس واقعے کا نام جمل کا واقعہ پڑ گیا، جمل کا معنی۔ اب یہ دو فریق کا اختلاف ہوا، مطالبہ کیا تھا؟
حضرت علی فرماتے تھے پہلے بیعت، بعد میں ان ظالموں کو تلاش کر کے ان سے بدلا، پہلے بیعت کر کے خلافت کا نظام مضبوط۔ وہ کہتے تھے نہ، پہلے قصاص ہو جائے بعد میں ہم بیعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امت کے مفاد میں بیعت کو مقدم سمجھتے تھے، قصاص کو اس کے بعد دوسرے نمبر پر۔ وہ حضرات امت کے مفاد میں قصاص کو پہلے بیعت کو بعد میں تھے۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے حضرت، آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی کتنے مسائل میں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں، دوسرے دوسری طرح۔ ضروری تو نہیں ہے کہ دو آدمی ایک ہی نظر سے ایک بات کو دیکھیں، اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف تھا اس بنیاد پر، اس میں بیچ میں کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ وہ حضرت علی ان کو منظور نہیں تھے خلیفہ کی حیثیت سے، حضرت علی ان کو منظور تھے۔ حضرت علی کے دور میں خلافت کے لیے ان سے زیادہ اہل کوئی نہیں تھا، حضرت علی ہی اس وقت سب سے افضل آدمی تھے۔ بیچ میں سبائی لوگوں نے گڑبڑ اور جھگڑا کرا، جمل کے میدان میں جو معرکہ ہوا سبائی لوگوں کی گڑبڑ کی وجہ سے، اس لیے بعد میں آپس میں مل گئے اور دونوں فریق اس واقعے کو یاد کر کے روتے تھے۔ حضرات ہم کہتے ہیں اتنے بڑے لوگ اور اتنے لوگوں نے بیچ میں کرا دیا، فتنہ کوئی مشکل تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنہ باز لوگوں نے فتنہ کرا تھی، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگا، اور کتنے واقعات میں ایسا ہوا کہ فتنہ ہوا، یہودی لوگوں نے جھگڑا کرانے کی کوشش کی، منافق لوگ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش کی، کتنے واقعات ہوئے۔ فتنہ بیچ میں بالکل نہ ہو جائے یہ تو ہو نہیں سکتا حضرت۔ تو یہ جو جمل کا واقعہ ہوا ہے اس میں دونوں جانب ہمارے بڑے، حضرت علی ہمارے بڑے، حضرت عائشہ ہماری ماں، اور حضرت طلحہ اور زبیر ہمارے بڑے۔ اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر ایک حق کے اظہار کے لیے دونوں سامنے آئے تھے، اور وہ جھگڑے کی نیت سے نہیں آئے تھے، اور بیچ میں فتنہ باز لوگوں نے جھگڑا کرا دیا، اور پھر جھگڑا بھی کرایا اور امت کے سامنے واقعے کو غلط بھی پیش کر دیا تاکہ امت ان سے بدزن ہو جائے۔ کہا کہ 15,000 لوگ مر گئے اس میں، حضرات میں نے بیان کیا تھے یہ ہو نہیں سکتا، ایک دن کی بھی لڑائی نہیں ہے، 15,000 اس میں مر گئے۔ تو اس میں کوئی توپ چل رہے تھے کہ اس میں ٹینک چل رہے تھے، کوئی بم اس میں پھٹ رہے تھے کہ 15,000 آدمی اس میں مر گئے، چند سو کی تعداد میں لوگ، کیونکہ ہر ایک اعلان بھی کر رہا تھا کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، کوئی واپس ہو جائے اس کو کچھ مت کہو، کوئی زخمی ہو جائے اس کو کچھ مت کہو۔ اس لیے جیسے اونٹ پر اس قرآن کو اٹھایا گیا، بصرہ کے قاضی نے، کعب بن سوار نے فوراً جم رکھا، تو یہ غلط واقعات بیان ہو۔ یہ جمل کا واقعہ صفین کے معرکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شام گئے۔ اب حضرت علی کیوں گئے؟ حضرت خلیفہ کی حیثیت سے ان کے ذمے پر تھا کہ وہ امت میں اختلاف ختم کر، خاموش تماشائی بن جانا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا یہ خلیفہ کی ذمہ داری نہیں، ان کے ذمہ تھا۔ وہ گئے، وہاں پر وہ کافی عرصہ رہے، دونوں طرف سے تبادلہ بھی ہوا، سفارت بھی ہوئی، لوگ بھی گئے آئے گئے، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہاں بھی وہی فتنہ باز لوگ اپنا فتنہ کرتے رہے اور اس واقعات کو ٹھیک طرف جانے نہیں دی، لڑائی۔ یہاں پر حضرات بہت بڑی تعداد بیان ہو گئی کہ تقریباً 70,000 جھوٹے ہی۔ یہاں پھر وہ اعلان ہو رہے تھے کہ لڑائی نہ کی جائے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کوئی بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی ہو جائے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ صلح کی کوشش میں دونوں تھے، آخر دونوں تحکیم پر راضی ہو گئے۔ اب تیسرا واقعہ، یہ آواز اٹھائی گئی کہ اگر یہ اس طرح ایک دوسرے کو ماریں گے تو ہماری سرحدیں کمزور ہو جائیں گی۔ روم و کسریٰ اب تک ہمارے پڑوس میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان ذرا کمزور ہو جائے تو ہم بڑھ جائیں۔ یہ آواز لگائی گئی تو پھر بیچ میں دو لوگوں کو حکم بنایا گیا، ثالث بنایا گیا کہ یہ بیچ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرے۔ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ کی طرف سے عامر بن العاص، یہ دونوں بہت اونچے لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں تاریخ میں حضرات اردو کتابوں میں لکھا گیا کہ یہ بہت سادہ قسم کے آدمی تھے،
اور حضرت عامر بن العاص کے بارے میں جب واقعہ یہاں پہنچتا ہے اور تحکیم کے واقعے کو جب بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں عامر بن العاص تو بہت مکار اور عیار قسم کے آدمی تھے، نعوذ باللہ۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تاریخی واقعات کی کوئی سند نہیں، یہ واقعہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اس کا چشمدید گواہ کون ہے اس کے اندر نہیں۔ ان واقعات میں اکثر کو آپ دیکھیں گے حضرات کے بیچ میں آئے گا ابو مخنف۔ ابو مخنف ایک آدمی ہے ان واقعات میں، کٹر رافیزی ہے، وہ صحابہ کرام کا دشمن ہے۔ اب ایک طرف ہم قرآن کے ٹھوس نصوص کو دیکھتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت والے لوگ، قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، قرآن کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا اللہ سے راضی، اللہ سے راضی۔ ایک طرف قرآن کریم کے یقینی اٹل اور ٹھوس نصوص، اور دوسری طرف ابو مخنف رافیزی کی روایت، ہم تو بہت آسانی سے رد کر دیں گے، ہم کو کوئی مشکل بھی نہیں۔ تاریخ کے ان واقعات کو غلط کہنا میں ہم کو ذرا بھی تعامل نہیں ہے، بالکل آسانی سے ہم کہہ دیں گے غلط ہے۔ ایک طرف قرآن کے نصوص ہے، دوسری طرف یہ باتیں بے سند۔ اس لیے صحابہ کرام سے ہماری عقیدت بنی ہے قرآن کریم کے ٹھوس نصوص کے نتیجے میں، اور ہم صحابہ کرام کی عقیدت مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت اور آپ علیہ السلام کے ارشادات کے نتیجے میں۔ تو ابو مخنف راوی کیا کرے گا بیچ میں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری عقیدت برقرار رہے گی اپنی جگہ۔ تحکیم کے واقعہ کیا ہوا کہ جب دو حکم جمع ہوئے تو یہاں پر کہا گیا کہ جب یہ دونوں جمع ہوئے تو حضرت عامر بن العاص نے پوچھنا شروع کیا ابو موسیٰ اشعری سے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے، یہ امت میں تو اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا میری رائے ہے کہ دونوں کو ہٹا دیا جائے، حضرت علی کو بھی حضرات ان دونوں کو یہ اختیار تو نہیں تھا، خلیفہ کو ہٹا دینا کا کس کو اختیار؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا بس ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، میں اعلان کرتا ہوں میں نے علی کو ہٹا دی۔ حضرت عامر بن العاص کھڑے ہوئے، کہا ابو موسیٰ اشعری کی بات تم نے سن لی، انہوں نے علی کو ہٹا دیا اور میں معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں، تو بس آج کے بعد معاویہ امیر۔ حضرات یہ واقعہ یوں بیان ہوا اور پھر اس پر تبصرہ کیا گیا کہ اصل میں ابو موسیٰ اشعری بہت سادہ قسم کے آدمی تھے اور عامر بن العاص بہت عیار قسم کے۔ جھوٹا قصہ اور اس پر تبصرہ، یہ دونوں غلط، دونوں جمع ہوئے، دونوں اپنے دلائل کی روشنی میں جس بات کو حق سمجھتے تھے انہوں نے وہ بات کی۔ ابو موسیٰ اشعری نے پورا سوچ سمجھ کے بعد حضرت عامر بن العاص کو کہا آپ کو یہ بات ماننی چاہیے، علی کی خلافت کو مضبوط کرو، پھر ساری باتیں بن جائیں گی۔ عامر بن العاص نے کہا نہیں، پہلے قصاص کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، وہ حل ہوگا تو ہم بیعت کر لیں گے، نہیں بات حل ہوئی واپس ہو گئے اسی حالت۔ یہ تو ہے اثر، اس میں غلط بیانی کتنی شامل ہو۔ اچھا پھر واقعات کی تحقیق ہوتی ہے اصول کی روشنی میں، آپ تاریخ پڑھ لیں، تاریخ دان لوگ، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں حضرات، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کو میں بیان کرتا ہوں اور طرح، آپ بیان کرتے ہیں اور طرح، کیوں؟ میں اپنا ایک ذہن رکھتا ہوں اور میں اپنے ماحول کے حساب سے یہ دو فریق کا جو واقعہ ہوا اس میں ایک فریق کو ٹھیک کر کے، ہم اخبارات میں نہیں دیکھتے حضرات، جو اخبار جس پارٹی کا اخبار ہے اس واقعے کو اس انداز میں بیان کرے گا جس میں ان کی پارٹی تو بالکل ٹھیک ہے، یہ دوسرے والے نے تو غلط کیا، اور دوسرے اخبار میں دیکھو واقعہ بالکل الٹ ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی تاریخی قصہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اصول کی روشنی میں اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق میں بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار بتایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اور آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ تو جب اللہ ایک طرف یہ بات کرتا ہے اگر اس قسم کی بات آتی ہے تو ان کو نصوص پر پیش کرنا چاہیے، اگر پیغمبر کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کرے تو ہم نصوص پر پیش کریں گے، ہمارے پاس ترازو موجود ہے، ہمارے پاس معیار موجود ہے، تواتر موجود ہے، ہم اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ فوراً کسی واقعے کو مان لینا اور اس واقعے کے نتیجے میں فوراً ذہن بنا، حضرات مودودی صاحب سے یہی غلطی ہو گئی، انہوں نے تاریخ میں لکھ دی
حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں لکھ دی، اور کہاں سے لکھی؟ ابو مخنف راوی۔ تو یہ تو غلط بات ہے۔ صحابہ کرام پر اگر کوئی بات آتی ہے ہم رد کر دیں گے تاریخ کی ان باتوں، کوئی بھی ہو، کوئی مشکل نہیں ہے رد کرنا اس کا۔ اس لیے تاریخی واقعات کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، اور ان تاریخی واقعات کے نتیجے میں کوئی غلط ذہن بنا لینا، کوئی غلط نظریہ بنا لینا، یہ ٹھیک نہیں۔ آخری بات کیا ہے کہ جب ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں حوالے کیا چلتے ہیں؟ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، اس میں ایک تو ابو مخنف راوی آتا ہے، واقعی سیف ابن عمر تمیمی اس کو نقل کرنے والے یہ لوگ، اور پھر جو کتابیں ہیں وہ کتابوں میں نے آپ کے نام الامام والسیاسہ ابن قتیبہ کی، اس کتاب کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں روافظ نے گڑبڑ کر دی۔ نہج البلاغہ روافظ کی کتاب الغانی یہ ایک قصہ کہانیوں کی کتاب، یعقوبی مسعودی روافظ ہے۔ مستشرقین آپ جانتے ہیں یہود اور نصارہ کے وہ لوگ جو ہمارے اسلامی علوم کو پڑھتے ہیں لیکن ذہن اپنا رکھتے ہیں، عینک اپنی لگاتے ہیں، اور وہ ایسی بات دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم کو انہی کے اندر سے اسلام کے خلاف کوئی بات مل جائے، اور جب ان کو کوئی بات مل جاتی ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کمزور بات ہے یا کیسی بات ہے، فوراً اس کو اچھال دیتے۔ تو حضرات یہ جتنے واقعات اس انداز میں تاریخ کے اندر آ گئے ہیں کہ جس کو پڑھ کر کوئی آدمی صحابہ کرام سے بدظن اور بدگمان ہو جائے، ان کے پیچھے کوئی مضبوط حوالے نہیں اور ان کے پیچھے ٹھیک ارادے بھی نہیں، ان سب قصوں کے پیچھے کمزور حوالے اور غلط ارادے شامل۔ اس لیے جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، اور اپنے سلف کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ٹھیک تعلق ہونا چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ بات ہے کہ لوگ اپنے سلف صالحین پر بد زبانی کریں گے، ان کے بارے میں غلط باتیں کریں۔ وَلَعَنَ آخِرُ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت کا آخری حصہ اول حصے پر لعن طعن شروع کر۔ عجیب تماشا ہے، اگر کسی مذہب سے پوچھا جائے اور کسی بھی نظریے کو ماننے والے، دین کو ماننے والے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے دین میں اور آپ کے مذہب میں سب سے مقدس لوگ آپ کے پیغمبر کے بعد کون لوگ ہیں، اور آپ کا جو بھی بانی ہے اس کے بعد، تو کہیں گے جو ہمارے پیغمبر کے ساتھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہودیوں سے سوال کریں گے کہ بہتر کون لوگ ہیں، کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں کون لوگ، کہیں گے حواری عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ عجیب تماشا ہے کہ اس امت کے بدترین لوگ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نعوذ باللہ۔ اس لیے اپنا نظریہ ان صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اب میں صرف آخری بات کرتا ہوں اور بات ختم۔ شہادت عثمان کے بارے میں جو بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں حصہ لیا، تو حضرت علی ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال لیتے؟ حضرات یہ بات تحقیق کے بعد موجود ہے کہ ایک ہے محاصرین اور ایک ہے قاتلین۔ ایک وہ لوگ تھے جو بلوائی لوگ تھے، جنہوں نے ہنگامہ مچایا اور فتنہ کیا اور مدینہ منورہ کے اندر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ یہ فتنہ باز لوگ تھے اور ان کو محاصرین کہتے ہیں، ان کو بلوائی کہتے ہیں، ان کو سبائی فتنہ کہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے جو حضرت عثمان کے گھر میں کودے اور حضرت عثمان کو شہید کیا، یہ قاتل لوگ۔ قصاص تو قاتل لوگوں سے لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے تحقیق کرو، قاتل معلوم کرو، ثابت کرو، ان کو قصاص کریں۔ باقی جو محاصر باغی لوگ ہیں، باغی لوگوں کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں باغی لوگ مرتد ہو گئے، ارتداد کا فتنہ پھیلا، تو جو لوگ توبہ کر کے واپس آ گئے اور انہوں نے اس ارتداد کو چھوڑ دیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح جن لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف فتنہ کی وہ باغی لوگ تھے، اور جنہوں نے شہید کیا اور پھر حضرت علی کے ہاتھ پر جن باغی لوگوں نے بیعت کر لی تو ان کی بغاوت ختم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اس تحقیق کی گنجائش تھی کہ اس میں کون کون لوگ شریک ہیں، شہادت پیش کی جاتی، ان کے نام پیش کیے جاتے۔
اور ثبوت ہو جاتا ان پر قصاص کا قانون چلتا۔ ویسے جو نام آتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نے شہید کیا تو 6 نام آتے ہیں، اس میں 2 نام تو واپس ہو گئے کہ اس میں 2 صحابی ہیں۔ ایک محمد ابن ابی بکر میں نے کہا تھا آپ کے سامنے، حضرت ابوبکر کے چھوٹے بیٹے، اور یہ حضرت علی کی تربیت یافتہ ہے۔ اس محمد ابن ابی بکر کے ایک بیٹے ہیں قاسم، یہ فقہاء 7 میں آتے ہیں۔ تابعین میں جو 7 فقہاء ہے ان میں قاسم ہے، یہ حضرت عائشہ کی تربیت یافتہ ہے۔ محمد ابن ابی بکر کوئے تھے، لیکن جب ان کو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر تیرا والد زندہ ہوتا تو تیرے اس طریقے کو پسند نہ کر، یہ سن کر کے وہ شرما پر واپس ہو تو قتل میں شریک نہیں ہوئے۔ اس لیے حضرت نائلہ سے پوچھا، یعنی حضرت عثمان کی بیوی سے جب پوچھا گیا کہ محمد ابن ابی بکر ہے تو انہوں نے کہا نہیں، وہ نہیں تھے اس میں۔ عامر ابن الحمق ایک آدمی، وہ صحابوں میں سے، ان کی روایات موجود ہے نسائی کے اندر، ابن ماجہ میں، صحابی 4 آدمی رہ گئے۔ ان 4 میں 2 کو تو حضرت عثمان کے غلاموں نے موقع پر مار دیا تھا اور 2 فرار ہو گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے۔ اس لیے اب اس کے اندر تحقیق کی گنجائش تو تھی پھر بھی کہ قاتلوں کو معلوم کیا جاتا، ان کے نام پیش کیے جاتے، ان پر ثبوت کیا جاتا، گواہ، ساری ترتیب ہو جاتی، گنجائش تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار تھے، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا۔ دوسری طرف لوگ اس ظالمانہ واقعے کو یاد کرتے تھے کہ مدینۃ النبی اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ظالمانہ واقعہ ہوا اور کچھ لوگ اس میں شریک رہے اور اب بھی گھوم رہے ہیں۔ ان کو یہ بات بہت تشمیل آتی تھی، وہ بالکل برداشت پر نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو حضرات یہ دونوں طرف کا جو موقف تھا وہ دونوں خلوص پر مبنی تھا، دنیا کا کوئی مقصد نہیں۔ حضرت معاویہ کا جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں علی کی ہمسری کا، ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا، علی مجھ سے افضل، میں بحیثیت ایک وارث اور ایک رشتہ دار حضرت عثمان کے ان کے قصاص کا مطالبہ کرتا۔ اور آپ نے وہ بات بھی سنی کہ جب روم کے آدمی نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ آپ کے جو حکمران ہیں اور امیر ہیں حضرت علی، وہ آپ کے خلاف جنگ کے لیے آ رہے ہیں، آپ کہو تو میں آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو حضرت معاویہ نے اس کو خط لکھا اور فرمایا کہ اے لعین، اے رومی کتے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اختلاف سے تو غلط فائدہ اٹھا لے گا، اگر تو نے اس قسم کی کوشش کی تو میں اپنے چچا زاد بھائی سے اختلاف ختم کر کے صلح کر لوں گا اور ان کی فوج کا پہلا آدمی بن جاؤں گا۔ یہ باتیں اپنی جگہ موجود۔ تو بہرحال یہ ذہن کی صفائی کے لیے حضرات میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نظریہ نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیماروں کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرما، پوری امت کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے شہر، ملک اور پورے عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ حق پر، دین پر، سچ پر استقامت نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین۔